اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین۔ واتخذ اور بنایا قوم موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ اس کے بعد، من سے، حلیہم اپنے زیور، عجلاً ایک بچڑا، جسداً ایک دھڑ، لہو اسی کی، خوارن گائے کی آواز، الم یرو کیا نہ دیکھا انہوں نے، انہو کہ وہ، لا یکلمہم نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہیں دکھاتا انہیں، سبیلا راستہ، اتخذوہ انہوں نے بنا لیا، وکانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے۔ با محاورہ ترجمہ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بچڑا، ایک بدن کہ اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، اور بتلاتا راستہ معبود بنا لیا اس کو، اور وہ تھے ظالم۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر معتکف ہوئے، اور شروع میں 30 دن رات کے اعتکاف کا حکم تھا، اور اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ 30 دن بعد لوٹیں گے، وہاں حق تعالیٰ نے اس پر 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی، تو اسرائیلی قوم جس کی جلد بازی اور کجروی پہلے سے معروف تھی، اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، جو اپنی قوم میں بڑا اور چودھری مانا جاتا تھا، مگر کچے عقیدے کا آدمی تھا۔ اس نے موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے، ان سے کہا کہ یہ زیورات تم نے قبطی لوگوں سے مستعارن طور پر لیے تھے، اب وہ سب غرق ہو گئے اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں، کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت حاصل شدہ مال غنیمت بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سب زیورات لا کر اس کے پاس جمع کر دیے۔ اس نے اس سونے چاندی سے ایک بچڑے یا گائے کا مجسمہ بنایا، اور جبریل امین کے گھوڑے کے سم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی، اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات و زندگی کا خاصہ رکھا تھا۔ اس نے سونا چاندی آگ پر پگھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس گائے کے مجسمے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلنے لگی۔ اس جگہ آیت میں عجلن کی تفسیر جسدا لہ خوارن فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، اور اللہ میاں معاذ اللہ خود یہاں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی، اور اس وقت تو یہ شعبدہ بھی اس نے دکھلا دیا تو اور بھی معتقد ہو گئے، اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ مذکورہ تیسری آیت میں اس مضمون کا بیان اختصار کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا اور جب، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ گرے اپنے ہاتھوں میں، نادم ہوئے، وَرَأَوْا اور دیکھا انہوں نے،
انہم کہ وہ قد ضلوا تحقیق گمراہ ہو گئے، قالو وہ کہنے لگے لئن اگر لم یرحمنا رحم نہ کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے ویغفر لنا اور نہ بخش دیا لنکونن ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں سے۔ اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل نادم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں سقط فی ایدیہم کے معنی عربی محاورے کے موافق نادم و شرمندہ ہونے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔